غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے صحابہ میں، یہ الفاظ مسلم میں ہیں، صحیح مسلم میں، ہمارے صحابہ میں 12 منافق ہیں، یعنی غزوہ تبوک میں جو شامل ہو گئے تھے اور وہ ایک سازش میں شریک تھے، وہ سازش بہت خطرناک تھی، بہت خطرناک تھی، یعنی وہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اس غزوے میں شریک ہوئے تھے، ان کے ارادے بہت ہی خطرناک تھے۔ اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سازش کے انکشاف پر فرمایا تھا، ایک اونٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک پیچھے تھا اور ایک آگے تھا، تو فرمایا تھا لعن اللہ الراکب والقائد والسائق، خدا سوار اور اس کے آگے اور پیچھے جو سواری لے کر چل رہے ہیں ان پر لعنت فرمائے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ امام بلازری نے، فتوح البلدان کے مصنف اور انصاب الاشراف کے مصنف امام بلازری نے، یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ حدیث صحاح میں نقل کی گئی اور نام نہیں ذکر کیے گئے، یہ بیان کیا گیا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن کون لوگ تھے؟ امام بلازری نے ناموں کی صراحت کے ساتھ یہ روایت انصاب میں ذکر کی کہ اس سے مراد ہے یہ روایت، خیال رہے کہ یہ روایت حضرت سفینہ سے، حضرت حسن سے، حضرت برا ابن عازب سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت مہاجر ابن قنفس سے منقول ہے، اور سارے طرق صحیح ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سوار تھا اونٹنی پر وہ ابو سفیان، اور پیچھے معاویہ اور آگے ان کے بھائی عتبہ تھے۔ یہ صراحت انصاب الاشراف میں علامہ بلازری نے، جو ثقہ ہیں، جن کی روایت معتبر ہے اور حدیث کی تصحیح کی گئی ہے اور متعدد صحابہ سے منقول ہے، اور اسی غزوے کے موقع پر ان منافقوں کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ 12 جو صحابی ہیں جو اس میں شریک ہوئے اس سازش کے لیے، اور وہ سازش انہوں نے کی اور اس میں وہ ناکام ہوئے، تو فرمایا تھا ان میں 8 شخصوں کو دبیلا مرض ہوگا، یعنی پیٹھ کے خطرناک پھوڑے کا مرض لگ جائے گا، اور یہ ثابت ہے تاریخ سے کہ معاویہ کو یہ مرض لگا اور اس کی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ ذکر اس کا صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اور متعدد قرائن ان 8 میں معاویہ کا تعین کرتے ہیں۔ حضرت عمار جو حضور نے جن کے بارے میں فرمایا تھا سر سے پیر تک ان کے اندر ایمان بھرا ہے، حضرت عمار صراحت سے صفین کی جنگ کے موقع پر معاویہ کے نفاق کا اعلان کرتے تھے۔